ساتھ جس طرح ہمارا آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ان کے ہر اقدام کی ہم حمایت بھی کریں گے اور ہم اپنے طور پہ بھی اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہماری لیگل ٹیم آلموسٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے۔ دوسری بات، خان صاحب کے حوالے سے آپ صحافی دوست ہمارے ادھر موجود تھے، جس طرح ہم نے ایک چیز اسمبلی کے اندر اٹھائی کہ ہمارے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے۔ میاں والی کے کیسز تھے، ان کی ضمانتیں ہوئی لوگوں کی، ان کو اٹھایا گیا۔ لاہور میں پرچے ہوئے، صنم جاوید، عالیہ حمزہ کی ضمانتیں وہاں سے ہوئیں اور ان کو گجرانوالہ میں کر دیا گیا نامزد۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں کو اٹھایا گیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ریاست کہتے ہیں کہ ریاست پہ حملہ۔ ریاست آرٹیکل 7 کے تحت ریاست ہے کیا؟ ریاست پارلیمان اور عوام ہے، ادارے ریاست نہیں ہیں۔ ہم نے اسمبلی کے اندر منسٹر صاحب سے کہا کہ اگر آپ نہیں کر رہے تو ہمیں بتا دیں۔ وہ انہوں نے لمبی کہانی شروع کر دی۔ خیر، میں تو ادھر بھی یہ کہا کہ وہ اپنی قیادت کو خود گالیاں پڑھواتے ہیں اپنی قیادت کا نام لے کے، اور کوئی اسمبلی کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان کی طرف سے کہ تمام ایم پیز ان کے چپ بیٹھے رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم حق سچ پہ ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب کی سہولیات کے بارے میں آپ نے دیکھا، ایک نجی ٹی وی پہ آیا، وہ سب آپ کو پتہ چل گیا کہ ایکس پرائم منسٹر پہ کس طرح وہ سہولیات دے رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ عدت کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ جو پریویلیج اور پرکس ہیں ایکس پرائم منسٹر کے، کیا وہ دے رہے ہیں؟ قطعاً نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ خان صاحب نہیں مانگتے۔ یہ آئی جی پنجاب رات کا واقعہ بتا دوں، خان صاحب کی بات کر کے میں رات کا واقعہ بتاؤں گا کہ ہمارے خان صاحب کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگتے۔ انصاف ہم مانگ رہے ہیں اداروں سے، عدلیہ سے، کہ ہمیں انصاف کیا جائے۔ اور ایک بار پھر میں کہوں گا کہ 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن کا فوراً اعلان کیا جائے۔ ہماری ہر پریس کانفرنس میں، ہماری ہر تقریر میں یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد یہ بجٹ لے کے آ رہے ہیں، ان کی پہلے 100 سال کی کارکردگی میں بات کروں گا، 100 دن کی جو کارکردگی ہے۔ لیکن دیکھیں، آپ نے یہ 85 سے آئے، ابھی تک یہ 100 دن پہ کھڑے ہیں۔ اب آپ یہ چیز دیکھیں، نالائق لوگوں کی حکومت کا یہ حال ہے کہ 100 دن میں یہ مجھے بتا دیں کہ کون سا منصوبہ انہوں نے شروع کیا ہے اور کس منصوبے میں انہوں نے کیا ایلوکیشن کی ہے۔ کسان کارڈ کس کا تھا جس کا نام انہوں نے نواز شریف کارڈ رکھ دیا ہے؟ نواز شریف کارڈ انہوں نے کیوں رکھا ہے نام؟ کیا ان کے باپ کا پیسہ ہے؟ عوام کا پیسہ ہے؟ دیکھیں، کسی کا ذاتی نام رکھنا، آپ اپنے گھر کا نام رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی کوئی حویلی مکان بنائے نام رکھ سکتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نام رکھیں کسان کارڈ کا، اور اس کسان کا جس کو پچھلے 2 مہینوں نے آپ نے زندہ درگور کر دیا ہے۔ گندم کی پروکیورمنٹ میں پاسکو میں 1 لاکھ بوری انہوں نے ناجائز طریقے پہ ادھر سپلائی کی ہے۔ اور گندم کا جو معاملہ ہے وہ آج آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت کیا ہوا ہے گندم کے معاملے میں۔ 2000 روپے، میں آپ کو یہ ستم ظریفی بتا رہا ہوں کہ 2000 روپے اس وقت من گندم کی قیمت آ چکی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ تھا جو کپاس کا، اس ٹائم 15% کپاس پاکستان میں کاشت نہیں ہوئی اس گندم کی وجہ سے۔ یہ کل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے کپاس کا 1,50,000 سم تھنگ ٹن بیلز کا ہے، جو کہ پورا نہیں ہوگا، یہ ان کو بھول لگی ہوئی ہے۔ اور گندم کے معاملے میں یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر فیل ہو چکی ہے۔ 2 کام آپ کے، یہ 100 سال کی کارکردگی میں اس کو بتا دوں کہ یہ جو محترمہ کہتی ہیں ڈیفامیشن بل بھی ان کی 100 دن کی کارکردگی میں آتا ہے۔ ڈیفامیشن بل 100 دن کی کارکردگی میں آتا ہے، اور ان کا گندم کی پروکیورمنٹ 100 دن کی کارکردگی میں آتی ہے۔ اس کے بعد ان کے کہاں گئے وہ 300 یونٹ 100 دن کی کارکردگی میں؟ جو محترمہ نے کہا تھا کہ میں 300 یونٹ مفت کروں گی، وہ کہاں گئے؟
اس کے بعد ان کی جو اگلی یہ 100 دن کی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ریویمپنگ کی آپ بات کر لیں. یہ ریویمپنگ جو ہاسپٹلس کی انہوں نے کی، یہ ہمارے دور میں شروع ہوئی تھی اور ابھی تک وہی چل رہی ہے. انہوں نے تو یہ کیا ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹس جو ہاسپٹل تھے، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، ان کو یہ کنورٹ کر رہے ہیں ڈی ایچ کیوز میں. پھر ان کو وہاں پہ برائی کا اور کرپشن کا اڈا بنا رہے ہیں. اب محترمہ نے فرمایا کہ علی جان آپ میری سیٹ پہ آ جائیں، آپ کو میں سلام پیش کرتی ہوں. سیکرٹری ہیلتھ کو میلسی میں آپ نے حال دیکھ لیا. دیکھیں سیکرٹری ہیلتھ ایک بیوروکریٹ ہے، اس کے پاس ان کی ہدایات جانی ہے. میلسی میں آپ نے حالات دیکھیں کہ وہاں پہ دوائیاں نہیں تھیں، یہ جا رہی ہیں ایمبولینس بنانے. ویسے ایئر ایمبولینس بھی ہمارا آئیڈیا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایئر ایمبولینس کو یہ کہاں پہ ہیلی پیڈ بنائیں گے؟ پہلے دن بھی میں نے یہ کہا تھا. صحت کا معاملہ اور لے لے، 30 ارب روپے کا انہوں نے کینسر ہاسپٹل کا اعلان کیا. یہ 100 دن کی کارکردگی میں بتا رہا ہوں، جو ان کے خوش آمدی بڑے بڑے یہ پیپر لے کے تو چل پڑے ہیں. 100 دن کی کارکردگی میں 30 ارب روپیہ انہوں نے رکھا کینسر ہاسپٹل کے لیے. اس کے لیے انہوں نے ایلوکیشن کی 30 کروڑ روپیہ. 30 کروڑ سے 5 کلومیٹر سڑک نہیں بنتی. عقل کے اندھے ہیں یہ، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. اس کے بعد آپ چیک کریں جتنے بھی یہ انہوں نے جو 100 دن کی کارکردگی میں جتنے بھی منصوبے انہوں نے پیش کیے ہیں، آپ ایک بات چیک کر لیں، کیا یہ منصوبے جو ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں پچھلے 100 دن میں ہوئے ہیں؟ ایک منصوبہ مجھے بتا دیں کہ اس کی ایگزیکیوشن پچھلے 100 دن میں ہوئی ہے. کسی ایک کی بھی نہیں ہوئی، سوائے اس بات کے کہ ان کا آئی جی پنجاب جو کہ تمغے اس کو انہوں نے دیے ہیں صرف ہمارے اوپر ہماری چادر اور چار دیواری کو توڑنے پہ، ہمارے اوپر مقدمے کرنے پہ. ایک رات کو ایک نیا مقدمہ ہوا ہے، میں اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. کسان کارڈ ہمارا تھا، صحت کارڈ انہوں نے ختم کیا، اس کی افادیت تھا، ہر بندے کو پتا تھا. رات کو حافظ آباد میں ہمارے ایم پی اے صاحب ضمیر الحسن صاحب نے وہاں پہ ایک پروگرام کیا، اس پہ انہوں نے ایف آئی آر دے دی اور اس کا گھر توڑا. اچھا وہاں پہ اگر حماد اظہر صاحب آئے ہیں تو اس کے قانونی پروسیس ہے. اگر وہ آپ کو مطلوب تھے تو آپ پہنچ جاتے. 2 بجے ان کے گھر ریڈ کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ دیکھیں یہ ریاست آپ نے اپنی مرضی سے چلانی ہے، یہ تو کوئی تک نہیں بنتا. وہاں پہ ایک پروسیس ہے. آپ حماد اظہر کی ایف آئی آر ادھر دے دیتے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو مطلوب ہے. میری اطلاع کے مطابق جہاں تک مجھے پتہ ہے حماد اظہر اس وقت ضمانت پہ ہیں، جو میری اطلاع ہے. اس کے بعد رات کو انہوں نے نئی ایف آئی آر ہمارے ایم پی ضمیر الحسن صاحب پہ کر دی، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ان کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کوئی سپیچ پہ کسی ادارے کو مخاطب نہیں کیا. دیکھیں یہ ہوش کے ناخن لیں. یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر کے گلے میں ہر چیز پڑے گی، یہ اس کے آئی جی کے گلے میں ہر چیز پڑے گی. ہم پرامن جماعت ہیں، ہمارے پرامن احتجاج ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمیں اس طرف لے کے جائیں. اگلی بات میں آ جاؤں گا اس پہ، بجٹ پہ. 5390 ارب روپے کا انہوں نے ٹوٹل حجم کا انیشیل جو بجٹ یہ ڈاکومنٹیشن جو انہوں نے شائع کی ہے، 5390 ارب روپیہ انہوں نے ٹوٹل حجم کا یہ بجٹ پیش کر رہے ہیں. اس میں 2 چیزوں پہ میں آپ سے بات کروں گا. پہلی بات ہے کہ 3730 ارب روپیہ آلموسٹ ان کا آ رہا ہے این ایف سی سے. اور انفلیشن آپ دیکھیں، انفلیشن بڑی ہے ان کے 3 مہینوں میں 25%. یہ بے شک کہتے رہیں کہ انفلیشن 7% 8% کم ہوئی ہے. کیا 10% یہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ کا فیصلہ وفاق سے مشروط ہوگا، وہ 10% ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں 10% انفلیشن انکریز کی ہے؟ آپ جو آپ کے
بابو ہیں، جو آپ کے بیوروکریٹ ہیں 16-17 سکیل سے اوپر کے، بے شک ان کو نہ دیں، لیکن 17 سکیل تک جو آپ کے ملازمین ہیں، جو پنجاب گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، ان کو ایز پر انفلیشن ریٹ، جو آپ جتنے پرسنٹ اس ریٹ کا موازنہ کر کے ان کو پیسے دیں، ان کو تنخواہ دیں۔ آپ کو شرم کرنی چاہیے۔ 10% یہ کیا ہے؟ 10% آپ ان کا بڑھائیں گے تو یہ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ ان ملازموں کو، چھوٹے ملازم کو آپ بھیک دیں گے؟ کسان کو انہوں نے ختم کیا، ڈیفامیشن بل کے ساتھ انہوں نے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پورے پاکستان کی جو سوسائٹیز تھیں، جو ہمارا معاشرہ تھا، اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اب یہ ملازمین پہ آ رہے ہیں، صرف ایک کام کر رہے ہیں کہ ادھر ظلم کریں اور ادھر یہ اس وقت پنجاب پولیس کو اپنے لیے استعمال کریں اور اپنے استعمال کے لیے ہمیں دبائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب جو بات کرنی جناب، میں عرض کروں گا، آپ نے خود یہ فرما دیا ہے کہ وہ ریورس ہو گیا، یعنی ہم نے کسی نہ کسی سطح پہ جا کے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اب خود دیکھیں کہ اس وقت کا اور آج کا فرق آپ کو نظر آنا چاہیے۔ ہم نے بھی کوشش کی، آپ نے بھی کوشش کی، اور ڈیفامیشن بل کے معاملے میں سوسائٹی کے ہر طبقے نے کوشش کی، اور کس طرح انہوں نے اس بل کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ یعنی یہ ڈیفرنس آپ کو نظر آ گیا نا جی، کہ آپ نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ آپ نے احتجاج کیا اور ہم نے ریورس کیا، تو کسی نہ کسی سطح پہ ہمیں سمجھ تو آ گئی۔ تو آپ دیکھیں، ان عقل کے اندھوں کو دیکھیں کہ ان کو تو کسی سطح پہ بھی سمجھ نہیں آئی، ہمیں تو آ گئی تھی نا جی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فرق تسلیم کرنے میں اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہمیں سمجھ آ گئی تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تھینک یو جی۔ جی دیکھیں جی، جو آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-3 اجلاسوں سے کہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس کا منسٹر کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹ اپوزیشن کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ہوتا یہ ہے، خوشامد سے یہ اگر باہر نکلیں، ایک شریف فیملی کی خوشامد سے یہ نکلیں یہ لوگ، تو ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایشو اٹھاتی ہے اور گورنمنٹ اس کو کل کرتی ہے اسمبلی کے فلور پہ۔ ہم ان کے لیے ایشو اٹھاتے ہیں، یہ اس ایشو کے لیے ہمیں گراؤنڈ دے دیتے ہیں، اور ان کے پاس پروگرام ہے نہیں تو یہ برا بھلا کہنے شروع کر دیتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں یہ بجٹ چلے گا۔ ویسے بھی یہ جو بجٹ میں دیکھ رہا ہوں، یہ بجٹ اجلاس چلنے کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ اس بجٹ کو کون مانے گا؟ جو انہوں نے 100 دن میں کیا ہے، اس بجٹ کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تھینک یو جی۔ جی دیکھیں جی، رات کو ہمارا پہلا ورکر کنونشن تھا حافظ آباد، ہمارا پرامن ورکر کنونشن ہوا ہے۔ رات کو 2 بجے انہوں نے ہمارے ایم پی اے صاحب کے گھر پہ دھاوا بول دیا، ان کے شیشے توڑے، گھر توڑا، اور لیکن کنونشن ہو گیا۔ ادھر ہم ڈپٹی کمشنر بیچارہ دوڑا پھر رہا ہوتا ہے، ہمیں وہ پیغام بھیجتا ہے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، تو ہم اب عدالت میں جائیں گے۔ ڈیفینیٹلی ہم یہ کریں گے، لیکن اپنا جو قانونی پروسیس ہے اس کو ایک دفعہ پورا کریں گے۔ جی
دیکھیے جی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو دوڑ گئی، آپ کو پتہ ہے، ہم تو جا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ آئیں گے ہم ان کو شامل کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ آپ بھی جا رہے ہیں، آپ لوگ آپ کے اپنے پلیٹ فارم سے، ہمارا اپنے پلیٹ فارم سے اکٹھا بھی ہو سکتا ہے۔ جس احتجاج میں ہمیں میڈیا، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہمیں بلائے گا، ہم ضرور جائیں گے۔ ڈیفیمیشن بل پہ انشاءاللہ ہم ایک ہی پیچ پہ ہیں۔ سر بات دیکھیں، بات چیت جب وہ کہتا ہے بات چیت کا، اب ان کو بخار چڑھا ہوا ہے، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ فارم 47 کی یہ گورنمنٹ ہے، ہماری جتنی ریٹ پٹیشنز ہیں، دیکھیں ریٹ پٹیشنز میں آپ کو ایک اور بات سمجھا دوں، دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ریکاؤنٹنگ کی، جس کو الیکشن کمیشن منظور نہیں کرتا، پھر اس کو آگے جانا پڑتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ ریٹ پٹیشنز۔ ہماری 76 ریٹ پٹیشنز ہیں این اے میں، اور راؤنڈ اباؤٹ 50 ریٹ پٹیشنز ہیں، اس کا فیصلہ کروا دیں۔ اب آپ خود اندازہ لائیں کہ ٹریبونل میں ریٹائرڈ ججز کا جو معاملہ ہے، وہ معاملہ آپ خود دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی میل آف آئی ڈی اور کیا ہو کہ اس نے ریٹائرڈ ججز مانگ لی ہیں۔ ریٹائرڈ ججز کا کیا مطلب ہے کہ وہ گورنمنٹ کے بندے ہوں گے؟ تو بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے مینڈیٹ چور ہیں جی۔ تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ۔